Assalamu alaikum dear readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. تو آج کے ایپیسوڈ کا آپ سب نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے اور میں ان سب کی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہارڈ ٹائم میں اور میرا اتنا ساتھ دیا، اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ ویٹ بھی کیا، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ایپیسوڈ لے کر آؤں، اور اس حساب سے میں نے لکھی بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے آج کے ایپیسوڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعتراض ہوگا آج کے ایپیسوڈ سے، کیونکہ خان اور حسن کے لڑائی وغیرہ ہوگی. میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، تو خیر ان کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اب یہ تو ناول کا حصہ ہے. تو چلیں ریڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے ایپیسوڈ ہماری آج کی. ناول جان حسن، از قلم عائشہ مان، کیس نمبر 57. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. سورج کی روشنی گلاس وال سے ٹکراتی، حسن کے حسین چہرے پر پڑتی، اس کی نیند میں خلل کا باعث بن رہی تھی. کروٹ لیتے عائشہ کا نازک وجود اپنے سینے میں بھینچ کر گہری سانس خارج کی. آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے انگڑائی لے کر عائشہ کے اوپر سے ہاتھ لے جا کر موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھا جہاں 6 بج رہے تھے. موبائل واپس رکھتے حسن عائشہ کی طرف متوجہ ہوا، جو چہرے پر ڈھیروں معصومیت سجائے سکون سے سو رہی تھی. بیبی جانم، گڈ مارننگ میرا بچہ، اٹھنا نہیں ہے؟ عائشہ کے پھولے گلابی گالوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا نرمی سے اپنی گھمبیر آواز میں گویا ہوا. عائشہ نیند میں ہی چھوٹی سی ناک چڑھاتی حسن کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی. بیبی اٹھو نا، صبح ہو گئی ہے. عائشہ نے نیند میں ہی غصے سے بھویں سکیڑی تھی. حسن اچھے سے جانتا تھا یہ عائشہ کے اٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس کی نیند خراب کر رہا تھا. عائشہ کے یوں بھویں سکیڑنے پر حسن گہرا مسکرا کر شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتا اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ چھوٹی دنیا اٹھ کر حسن کو ہی گہری نیند سلاتی. کچھ دیر میں فریش ہو کر باہر نکلتے اپنے گیلے بالوں کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سیٹ کرنے لگا. گرے پینٹ پر وائٹ شرٹ، جس کے اوپر گرے ہی ویسٹ کوٹ پہنے، پیروں میں براؤن شوز، اپنی سفید مضبوط کلائی پر برانڈڈ سلور واچ پہنے بزنس سوٹ میں وہ بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا. اپنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد اپنی رنگ فنگر میں رنگ پہنتا، پرفیوم خود پر چھڑک کر آخری نظر خود پر ڈالتا عائشہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی. بیبی گرل گیٹ اپ میری جان. عائشہ نے بھویں سکیڑتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ حسن کے پاس آ کر بیٹھتے ہی عائشہ نے گہری سانس کھینچی تھی. حسن کے مہنگے کلون کی خوشبو نتھوں سے ٹکراتے ہی جیسے اس کے معصوم سے چہرے پر ہزاروں پھولوں کے رنگ کھل اٹھے تھے. ناشتہ نہیں کرنا میرے بچے نے؟ اس کے بھورے بالوں میں نرمی سے پیار کرتا اپنی خوبصورت گھمبیر آواز میں گویا ہوا، جبکہ عائشہ کے رد عمل پر حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. عائشہ نے پھر سے ناک چڑھاتے نفی میں سر ہلایا. اچھا میں کمپنی جا رہا ہوں، میری کسز تو دے دو. کمفرٹر اپنی ننھی نازک مٹھیوں میں دباتے پھر سے نفی میں سر ہلا گئی. حسن اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پر آئے بیبی ہیئرز کو پیچھے کرتا مسکرا کر عائشہ کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا. اس کے نرم و نازک گلاب کی پھنکڑیوں جیسے بھرے بھرے لبوں کو دیکھ بے ایمان ہوتا ہلکا سا نیچے کو ہو کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا. اس کی خوشبودار سانسوں کے ملتے ہی حسن یہ بات فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کی نازک پری سو رہی تھی. حسن کے شدتیں بڑھاتے ہی عائشہ نے اپنے خوبصورت ناخن حسن کے کثرتی بازو میں گاڑ دیے. حسن اپنی شدتیں اس کے نازک ہونٹوں پر لٹانے کے بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتا اپنا انگوٹھا اس کے بھیگے سرخ لبوں پر پھیرتا مسکراتی نظروں سے عائشہ کے سرخ و معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو غصے سے منہ پھلائے حسن کو گھور رہی تھی. گڈ بائی نہیں کرو گی مجھے؟ نہیں کرنا. حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرتے غصے سے بولی، جس پر حسن نے مسکراہٹ دبائی تھی. اوکے سو جاؤ. حسن نرمی سے عائشہ کا گال چومتا مسکرا کر بولا. اندر اچھے سے رہنا اور میری بیبی گرل کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، سمجھے؟ گڈ بائی بیبی. حسن عائشہ کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتا اس کے نازک سے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر چومتا مسکرا کر بولا، جبکہ حسن کے ایسا کہنے پر عائشہ کے گال سرخ انار ہوئے تھے.
حسن عائشہ کے ماتھے، گال اور ہونٹوں کا شدت بھرا بوسہ لیتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شاہ جی، حسن کے جاتے ہی عائشہ فوراً اٹھ کر بیٹھتی، حسن کو پکار اٹھی۔ حسن جو دروازے تک پہنچا تھا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آتے ہوئے میرے لیے نوڈلز لے کر آنا۔ اس کی معصوم سی فرمائش پر حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اوکے میرا بچہ، لے آؤں گا۔ اور کچھ چاہیے؟ عائشہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ حسن مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حسن کے جاتے ہی وہ چھوٹی دنیا پھر سے نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ حسن سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ عین اسی وقت خان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سیم ٹو سیم حسن جیسے بزنس سوٹ میں ملبوس، وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ خان کو دیکھتے ہی حسن نے نتھیں پھلائی تھیں، جبکہ خان کا بھی کچھ یہی انداز تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے تھے۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ آج حسن معمول سے ہٹ کر اپنی کنگ سائز کرسی پر بیٹھنے کی بجائے درمیان کی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، جبکہ خان جو حسن کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا تھا آج درمیان والی کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حسن اور خان دونوں ہی نتھے پھلائے کرسی پر اپنی پکڑ مضبوط کیے اپنی اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ٹیبل کے ساتھ اور کرسیاں بھی موجود تھیں، مگر ان دونوں کو بس اسی کرسی پر بیٹھنا تھا۔ خان، تو دوسری چیئر پر بیٹھ جا۔ خان کو پیچھے نہ ہٹتا دیکھ حسن اپنے مغرور ناک کی سرخ نتھے پھلائے اپنی گھمبیر آواز میں بولا۔ خان کرسی چھوڑ کر دانت پر دانت جمائے حسن کو دیکھا۔ حسن جو کرسی کھینچ کر اب بیٹھنے ہی لگا تھا، کچھ یاد آنے پر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہاں، ایک اور بات، دوبارہ میں تجھے میری بیوی کے قریب نہ دیکھوں، اور آج کے بعد تجھے اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پڑھا لوں گا اسے۔ حسن سنجیدگی سے کہتا اب کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، جبکہ خان مٹھیاں بھینچتا دانت پر دانت جمائے کھڑا کچھ پل حسن کو گھورتا رہا۔ کچھ پل حسن کو یوں ہی گھورتے رہنے کے بعد خان اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ پیچھے لے جاتا پوری قوت سے حسن کے سر پر دے مارا۔ خان کا بھاری ہاتھ ٹھئی کر کے حسن کے سر پر وجا تھا۔ حسن اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے خونخوار نگاہوں سے خان کی جانب دیکھا، جو غصے سے نیلا پیلا کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری میرے سامنے یہ بکواس کرنے کی؟ خان اپنے الٹے ہاتھ کا تھپڑ حسن کے ماتھے پر رسید کرتا غصے سے گرجا، جبکہ حسن بیچارے کا سر ایک بار پھر ٹھس کر کے کرسی کے ساتھ لگا تھا۔ حسن کے خوبصورت سلکی بال جنہیں اس نے گھنٹے لگا کر بنائے تھے، خان کی وجہ سے سب خراب ہو کر ماتھے پر بکھر چکے تھے، جبکہ ماتھا بھی تھپڑ لگنے کی وجہ سے سرخ تھا۔ تیری تو میں… حسن غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوتا خان کی طرف بڑھا۔ خان کے بھورے بال جو خوبصورتی سے سیٹ تھے انہیں پیشانی سے پکڑ کر زور سے نیچے کی طرف کھینچا۔ خان کا بے حد سرخ چہرہ نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ چھوڑ کمینے۔ لے، چھوڑ دیا۔ حسن ایک جھٹکے سے خان کے بال چھوڑتا زوردار تمانچہ اس کے سفید گال پر رسید کر گیا۔ خان کے ہونٹوں سے خون کی لکیر رستی اس کی بھوری داڑھی تک آئی تھی۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں سالے، آج میں تیری جان لے لوں گا۔ اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے خان غصے سے چنگھاڑتے ہوئے حسن کی طرف بڑھتا، حسن کے ڈارک براؤن بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر اس کا سر نیچے کرتا اپنی کوہنی سے حسن کی کمر پر وار کرنے لگا، جبکہ اپنے گھٹنے کو وہ مسلسل حسن کے پیٹ پر مار رہا تھا۔ حسن جو نیچے کو جھکا ہوا تھا ایک جھٹکے سے خان کو الٹا اٹھا کر پیچھے پٹکتا سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اب وہ بھی برابر کا بدلہ لے رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، جبکہ کچن سے باہر آتی ماریا بھی آملیٹ کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے وہیں جم کر کھڑی رہ گئی تھی۔ دوسری جانب احسن صاحب، ابیہا اور آسیہ بیگم جو ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے، سامنے کا منظر دیکھتے وہیں ساکت رہ گئے تھے۔ حسن اور خان دونوں نے ایک دوسرے کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ مکے اور تھپڑ زور و شور سے ایک دوسرے پر برسا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دونوں اس طرح لڑتے نہیں تھے، لڑائی تو ہر رشتے میں ہوتی ہے، خاص کر بھائی اور دوست کے درمیان جھگڑا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، مگر وہاں موجود ہر شخص ان دونوں کو اس طرح سے لڑتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
وہ شہیر خان جو حسن کے حکم پر سر نہیں اٹھاتا تھا، وہ حسن کو یوں پیٹ رہا تھا۔ ماریا بھی تو بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، جبکہ اپنے بچوں کو یوں بری طرح لڑتے دیکھ آسیہ بیگم نے دہل کے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس بہت ہو گیا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ احسن صاحب کی گرجدار دھاڑ پہ وہ دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ دونوں نے چور نظر گھماتے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں ان کے گھر والے کھڑے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں پھر سے اپنے لب بھینچتے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ خوبصورت حلیے بری طرح اجڑ چکے تھے، گریبان پھٹ چکے تھے، شرٹ کی ٹائی ڈھیلی ہوتی نہ جانے کون سی جگہ کا سفر کر رہی تھی۔ دونوں کے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، جبکہ چہرے بے انتہا سرخ۔ میر، شہید، کیا ہوا ہے میرے شہزادوں کو؟ آسیہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھتی، حسن کے بازو پر ہاتھ رکھتے دونوں کے سرخ چہروں کو دیکھ پریشانی سے گویا ہوئی، مگر وہ دونوں ہی چپ سادھے کھا جانے والی نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ خان، میر، تم دونوں سے بات ہو رہی ہے، یہ کیا حال کر دیا ہے تم دونوں نے ڈائننگ ہال کا؟ احسن صاحب ایک بار پھر غصے سے بولے۔ دیر ہو رہی ہے مجھے، خدا حافظ۔ خان کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا چیئر سے اپنا کوٹ کھینچ کر لیتا ڈائننگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آسیہ بیگم پریشانی سے حسن کی چوڑی پشت کو دیکھتی خان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، خان بھی غصے سے کہہ کر اپنا کوٹ لیتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میری جان، ناشتہ تو کر لو۔ آسیہ بیگم خان کو بھی یوں بھوکا جاتا دیکھ تڑپ کر بولی۔ نہیں کرنا مجھے، جتنا کرنا تھا کر چکا۔ خان بغیر پیچھے مڑے اپنے الفاظ ادا کرتا ڈائننگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آسیہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھرے احسن صاحب کو دیکھی۔ احسن صاحب سنجیدگی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ماریا بی کی طرف متوجہ ہوئے۔ بی جان، کیا ہوا تھا یہاں؟ نہیں معلوم بیٹا، خدا جانے ایسی کیا بات ہو گئی، ماریا بی پریشانی سے کہتی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ احسن صاحب نے گہری سانس لی تھی۔ آ جاؤ بیگم، بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ آسیہ بیگم کو وہیں کھڑے دیکھ احسن صاحب گہری سانس لے کر بولے۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے آپ سے، میرے بچوں کا صدقہ دے دیا کریں، نظر کھا گئی میرے بچوں کو، ان کی محبت لوگوں سے برداشت جو نہیں ہوتی۔ آسیہ بیگم کرسی پر بیٹھتے ہی رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا بیگم تمہارے نالائق بچوں کو، لڑائی جھگڑے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں، احسن صاحب تھکے ہارے لہجے میں بولے، جبکہ حسن اور خان کو نالائق بچے کہنے پر آسیہ بیگم دوپٹے سے اپنا ناک رگڑتے خونخوار نگاہوں سے احسن صاحب کی جانب دیکھی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دونوں بہت چھپے رستم ہیں، اکیلے کمرے میں تو اس سے بھی زیادہ بری طرح ڈرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ابھی آسیہ بیگم کو دلاسا دے کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ پھر بھی ایسی کیا بات ہو گئی جو میرے بچے ایسے لڑنے لگے؟ آسیہ بیگم ان کی لڑائی کا سوچتے پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ انگڑائی لیتے عائشہ نے کروٹ بدلی، پھر مسکرا کر اٹھ کر بیٹھتے فوراً تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا، واٹس ایپ اوپن کرتے حسن کے چیٹ کھول کر اپنی ایک کیوٹ سی پکچر لیتے فوراً حسن کو سینڈ کی، جس کے ساتھ کیپشن میں لکھا تھا، گڈ مارننگ حبی جان، آپ کی بیبی گرل اٹھ گئی۔ چلیں آپ کے لیے میں گانا گاتی ہوں، کام کر کر کے آپ بور ہو گئے ہوں گے نا؟ گلا کھنگارتے اپنی انتہائی میٹھی اور معصوم آواز میں گویا ہوئی۔ ایک اور گانا میرے پیارے شاہ جی کے لیے۔ مسکرا کر پھر سے گلا کھنگارتے وہ اپنے ذہن میں چلنے والے تمام گانوں کو حسن کے گوشے گزار کر رہی تھی۔
نہ جانے اس کے بعد بھی کتنے ہی گانے وہ اپنی میٹھی خوبصورت سی آواز میں حسن کو سنائے جا رہی تھی۔ صبح صبح انسان کو اپنے کاموں کی ٹینشن ہوتی ہے، نماز کی ٹینشن ہوتی ہے، مگر وہ چھوٹی دنیا صبح صبح بغیر منہ دھوئے اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے میاں جی کو فر گانے سنا رہی تھی، یوں جیسے ساری رات گانے ہی یاد کر کے سوئی ہو۔ اوکے پیارے شاہ جی، اب آپ جب گھر آئیں گے تو میں آپ کو ڈانس اور ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گی۔ لو یو، بائے بائے۔ اپنی بے حد میٹھی اور خوبصورت آواز میں یہ لفظ ادا کرتے وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر موبائل بیڈ پر پٹکتے فوراً باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر حسن نے مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لائٹ پنک پینٹ کے اوپر لائٹ پنک کوٹ پہنے، پیروں میں سفید پینسل ہیل اور اپنے اورنج گھنگرالے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے وہ خوبصورت سی اوشن بلیو آئیز والی لڑکی حسن کے سامنے کھڑی تھی۔ حسن بغیر ایک بھی نظر اس پر ڈالے اپنے لیپ ٹاپ پر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کام ہو گیا ہے بیسٹ، تم نے جیسا کہا تھا اس کا انجام اسی طرح کیا ہے میں نے۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دو۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے حسن بے انتہا شفقت سے بولا، جبکہ چہرے کے رنگ جو پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے اب مزید بگڑے تھے۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس لڑکی نے جو تم اسے اتنی بری موت دینے کے بعد بھی اسے مزید تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ لانا کچھ پریشان اور کچھ تجسس بھرے لہجے میں حسن کے حسین چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوئی۔ حسن کبھی بھی عورتوں کے معاملے میں اتنا سخت نہیں تھا، آج تک مروہ جیسی عورتوں کو لانا ہی ہینڈل کرتی آئی تھی، مگر کبھی بھی حسن نے اتنے سخت حکم نہیں دیے تھے۔ حسن نے اپنی سرخ پڑتی خونخوار نگاہیں اٹھاتے لانا کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا، جو حسن کی ایک ہی نظر پر اپنا سانس روک گئی تھی۔ اگر تمہیں کام میں تکلیف پیش آنے لگی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، تمہاری ریپلیسمنٹ کے لیے بہت سے لوگ ہیں میرے پاس۔ لانا کو سخت نگاہوں سے دیکھ حسن نے اپنی کرخت آواز میں گویا ہوا، نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے آج تک کبھی بھی کسی عورت کے لیے اتنا سخت حکم نہیں دیا، بس اسی لیے۔ لانا نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی، جبکہ حسن کے ہمیشہ کی طرح سختی رویے پر لانا کا سفید چہرہ شدت سے سخت پڑا تھا۔ اس عورت نے میری بیوی کا حق لینے کی کوشش کی تھی، اس کا انجام جتنا بدتر ہو اتنا کم ہے۔ اگر وہ مرد ہوتی تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا، مگر کوئی بھی عورت جو میری بیوی کا حق لینے کی کوشش کرے گی میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ لانا کے چہرے پر اپنی سرخ خون اتری نگاہیں گاڑے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سخت ترین لہجے میں کہا۔ حسن کے الفاظوں پر لانا نے تھوک نگلتے وہ مشکل اپنے آنسوؤں کو اندر اتارا تھا۔ حسن پھر سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتا اپنا کام کرنے لگا، جبکہ لانا کچھ پل یوں ہی کھڑی آس بھری نگاہوں سے حسن کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم جا سکتی ہو، حسن کی گھمبیر حاکمانہ آواز پر لانا ہوش کی دنیا میں واپس آتی فوراً سے سر اسبات میں ہلا کر حسن کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد حسن اپنے آفس میں داخل ہوتا کرسی پر آ کر بیٹھا، ٹائی ڈھیلی کرتے گہری سانس خارج کی، غصے سے دماغ کی رگیں اب تک پھٹ رہی تھیں۔ صبح ہونے والا واقعہ اسے بھلائے نہیں بھول رہا تھا، خان کی بدتمیزی اور پھر اس کا ہاتھ اٹھانا حسن کے دماغ کے تار بجا رہا تھا۔ صبح سے حسن اپنے اسٹاف کی ہی عزت افزائیاں کر کے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب جب اس کے سامنے خان کا چہرہ آتا اس کا غصہ مزید دود کر سامنے آتا۔ اپنے مغرور ناک کی نتھیں پھلائے حسن نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ میٹنگ میں سب کو جھڑک کر آیا تھا، مگر غصہ اب تک ساتویں آسمان پر ہی تھا۔ اسی احساس کے تحت حسن نے موبائل اٹھاتے اسکرین چیک کی تھی، جہاں بیبی گرل کی نوٹیفیکیشن دیکھ حسن فوراً موبائل اٹھا کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتا، اس کی چیٹ اوپن کر گیا۔ چیٹ اوپن کرتے ہی سب سے پہلے حسن کی نظروں کے سامنے اس کا معصوم مگر بے حد خوبصورت چہرہ آیا تھا۔ اپنی بیبی گرل کی تصویر کو دیکھتے ہی حسن کا غصہ چھو منتر ہوا تھا۔ گہرا مسکرا کر ابھی حسن اس کی تصویر کو اپنی گہری نگاہوں سے دیکھتا، اس سے پہلے ہی اس کی نظر عائشہ کے وائس میسیجز پر پڑی۔ وائس میسیج اوپن کرتے ہی
موبائل اپنے کان کے قریب کیا، جس میں سے عائشہ کی میٹھی مگر بچکانہ آواز حسن کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اف، میرا بچہ! عائشہ کے گانے سنتے حسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اظہار محبت کے اس انداز پر حسن کا دل پھر سے جی اٹھا تھا۔ اپنی بیبی گرل کے لیے پاگل ہوتے حسن موبائل اسکرین پر موجود عائشہ کی تصویر کو ہی چٹا چٹ چومنے لگا۔ اوروں کی بیویوں کو صبح سویرے اٹھ کر سجنے سنورنے کی ضرورت ہوتی تھی، مگر اس کی بیبی گرل کو اللہ نے بنایا ہی اتنی فرصت سے تھا کہ حسن اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہی پاگل ہو جاتا۔ اوپر سے اس کے پھولے پھولے سرخ گال۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا اسے موبائل سے ہی نکال کر ثابت نکل جائے۔ اپنی محبت کو ضرورت سے زیادہ بڑھتا دیکھ حسن نے فوراً عائشہ کو کال ملائی۔ عائشہ جو بیڈ پر بیٹھی خان کی شادی کے لیے گانوں کی لسٹ تیار کر رہی تھی، موبائل اسکرین پر شاہ جی کالنگ لکھا دیکھ اس کے معصوم سے چہرے پر دنیا جہاں سے بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی۔ فوراً سے کال پک کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ عائشہ کی میٹھی پرجوش آواز حسن کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیا کر رہی تھی میری جان؟ لہجے میں بے پناہ محبت سموئے اپنی گھمبیر خوبصورت آواز میں گویا ہوا۔ خان بھائی کی شادی کے لیے لسٹ بنا رہی تھی، آپ کو میرے گانے کیسے لگے؟ معصوم سے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے ایکسائٹڈ سی ہو کر گویا ہوئی۔ گھر آ کر پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کیسے لگے، مخمور لہجے میں مانی خیزی سے بولا، جس پر عائشہ کے گال دہک کر سخت پڑے تھے۔ حسن سکون سے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا، اب اپنی بیبی گرل سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ دوسری جانب خان اپنے آفس میں تپ کر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ صبح ہونے والا ایک ایک واقعہ آگ کی طرح اس کے گرد لپٹے ہوئے تھا۔ صبح سے جو بھی خان کے سامنے آتا خان اسے بری طرح جھڑک دیتا۔ سفید چہرے میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، جبکہ مغرور ناکی نتھیں ہمیشہ کی طرح پھولی ہوئی تھیں۔ لب بھینچے بیٹھا وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ میسج نوٹیفیکیشن کی بیپ اس کے کام میں خلل کا باعث بنی تھی۔ خان نے سرسری سی نظر موبائل اسکرین پر دوڑائی، پھر واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ پر اگلے ہی لمحے ایک دم موبائل اٹھاتے بغور موبائل اسکرین کو دیکھا، جہاں واٹس ایپ نوٹیفیکیشن پر جنگلی بلی شو ہو رہا تھا۔ خان نے فوراً واٹس ایپ اوپن کرتے جنگلی بلی کی چیٹ کھولی، جہاں اس نے 3 برائڈل ڈریسز کی تصاویر بھیجی ہوئی تھیں، جن کے ساتھ کیپشن میں لکھا تھا، خان ان تینوں میں سے کوئی ایک ڈریس سلیکٹ کرو، ہماری بارات پر مجھے کون سا ڈریس پہننا چاہیے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیا کا میسج پڑھتے ہی خان اچھل کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی جنگلی بلی اس سے مشورہ مانگ رہی تھی، اور تو اور میری بارات کی جگہ اس نے ہماری بارات کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ہماری بارات، یہ لفظ دہراتے خان کے پورے بدن میں اسپارک ہوا تھا۔ خوشی کے مارے جھرجھری لیتے موبائل پر پکڑ مضبوط کی، پھر ایک ایک ڈریس کو بغور دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، یہ ڈیپ ریڈ بہت خوبصورت ہے، اسے پہن کر تو تم مجھ پر بجلیاں گراؤ گی۔ خان وائس میسج میں اپنی گمبھیر مخمور آواز میں گویا ہوا۔ اچھا، اور نکاح کے لیے بھی ڈیسائیڈ کرو۔ حیا نے نکاح کے جوڑے کے لیے بھی 3 اور تصاویر بھیجی۔ خان ایک کے بعد ایک چیز اسے بتائے جا رہا تھا، اور حیا بغیر چوں چراں کیے وہی چیز سلیکٹ کر رہی تھی جو خان اسے بتا رہا تھا۔ جنگلی بلی، تھوڑی دیر کال پر بات کریں؟ خان نہایت ہی رومانٹک موڈ میں اپنی خوبصورت آواز کو مخمور کیے گویا ہوا۔ نہیں، مجھے ابھی بہت کام ہے، خدا حافظ۔ حیا ایک ہی لمحے میں خان کے رومانٹک موڈ کی دھجیاں اڑاتی مصروف سے انداز میں کہہ کر آف لائن ہو گئی، جبکہ دوسری جانب خان کے ہونٹوں پر بکھری گہری مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ سڑیلی مارگریٹ کہیں کی، ہاں، منہ بسور کر سر جھٹکتے موبائل میں موجود وہ ڈریس دیکھنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے حیا کے لیے منتخب کیا تھا۔ ڈریس کو دیکھتے ہی خان خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج اس کی جنگلی بلی نے اسے ہسبینڈ والی فیلنگز جو دلوا دی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا، اب تو بس خوشی ہی خوشی تھی خان کے حسین سے چہرے پر۔ اس وقت تمام لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے خان کی شادی کو لے کر بات چیت کر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں تمام لوگ ہی موجود تھے سوائے حسن کے۔ اب یہاں مہمانوں کی لسٹ تیار کر رہی تھی، جبکہ آسیہ بیگم، احسن صاحب، خان اور باقی سب زیورات اور شادی کے جوڑے وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ رضا صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھا پاپ کارن کھا رہا تھا۔
سارم اور مرتضیٰ بیٹھے شادی ہال کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، جبکہ خرم ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنا بیٹھا یہاں وہاں سب کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لسٹ تیار کر کے نیچے آئی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی عائشہ کی نظر رضا پر پڑی تھی، جو مزے سے پاپ کارن کھا رہا تھا۔ اپنے ننھے ہاتھوں میں پکڑی پرچیاں ٹیبل پہ رکھتے رضا کو دیکھ اپنے چھوٹے چھوٹے سرخ لبوں پر زبان پھیری، پھر مسکرا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، رضا کے پاس جا کر صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھتی، مسکرا کر رضا کو دیکھنے لگی۔ رضا جو مزے سے منہ بھر بھر کر پاپ کارن کھا رہا تھا، عائشہ کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ اپنے ہاتھ میں پکڑا باؤل فوراً دوسری جانب کھسکاتا ٹیڑھی نگاہوں سے عائشہ کے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اپنے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے ٹکر ٹکر رضا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ باؤل پر نظریں جمائے مسکرا کر نہایت معصومیت سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ باؤل کو مزید دور کرتے ٹیڑھی نگاہوں سے عائشہ کے معصوم چہرے کو دیکھ گویا ہوا۔ پر مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ پاپ کارن کھا رہے ہیں۔ وہی ازلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے باؤل کو دیکھ معصومیت سے مسکرا کر بولی۔ تو کھا جانے والا انداز۔ تو کچھ بھی نہیں، بس مجھے تھوڑی سی بھوک لگی تھی۔ اپنے ننھے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کھسیائی سا ہنستے ہوئے بولی۔ بھی جان سے بولو تمہارے لیے کچھ بنا دیں گی۔ کریلے کی طرح منہ بسورے ناک کے نتھے پھلائے گویا ہوا۔ بھی جان سے اتنی محنت کیوں کراؤں؟ آپ کے پاس پاپ کارن ہے نا، ہم دونوں شیئر کر لیں گے، مسکرا کر کہتے رضا کے تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھی۔ اس کے قریب ہونے پر رضا منہ کے زاویے بگاڑتا دوسری جانب کھسکا تھا۔ نہیں، مجھے اپنی چیزیں شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، جا کر بھی جان سے بنواؤ، دو ٹوک لہجے میں کہتے مٹھی بھر کر پاپ کارن اپنے منہ میں ڈالے۔ کیا ہو جائے گا اگر آپ مجھے بھی تھوڑا سا دے دیں گے؟ میں تھوڑی نہ زیادہ کھاؤں گی، اتنا سا تو پیٹ ہے میرا، جلدی بھر جائے گا۔ بھویں سکیڑ کر اپنے ننھے سے پیٹ پر ہاتھ رکھے رضا کو دیکھ غصے سے بولی۔ اچھے سے جانتا ہوں کتنا چھوٹا پیٹ ہے تمہارا، میں نہیں دینے والا، جاؤ جا کر بھی جان سے بنواؤ۔ نہیں، مجھے یہی کھانا ہے، بضد ہوتے اس نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب رضا نے جھٹ سے اس کے ننھے سے ہاتھ پر تھپڑ مارتے اسے کھانے سے روکا۔ بہت بری بات ہے، جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کے پاس یوں بیٹھ کر کھانا نہیں مانگتے، خان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا، اسی وجہ سے تمہارے اندر بھی گندی عادت آ گئی ہے۔ رضا کے غصے سے جھڑکنے پر عائشہ کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پیر زور سے زمین پر مار کے روتے ہوئے اوپر کو بھاگتی اور پھر قیامت میر حسن کی صورت میں ان سب کے سروں پر ٹوٹتی، خرم فوراً عائشہ کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑو اسے گڑیا، میں اس سے بھی اچھے اسنیکس لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، بس ایک سیکنڈ۔ خرم فوراً عائشہ کو پچکارتا کچن کی طرف بھاگا تھا۔ اگلے ہی پل واپس آتے لیس چپس باؤل میں ڈال کر عائشہ کے ننھے ہاتھوں میں تھما گیا۔ چپس سے بھرا باؤل دیکھتے اس کے معصوم سے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ چپس کا باؤل اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامے چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر خرم کو دیکھی، جبکہ اس کے معصوم سے چہرے پر گہری مسکراہٹ دیکھ خرم کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا۔ اوپر سے اس کی ہیزل آنکھوں میں اتری نمی اسے مزید کیوٹ بنا رہی تھی۔ آرام سے کھاؤ میرا بیٹا، خرم اس کے سر پر پیار کرتا اب واپس صوفے پر بیٹھا تھا۔ عائشہ باؤل ہاتھ میں تھامے ایک قدم آگے بڑھی تھی جب کچھ یاد آنے پر واپس پیچھے مڑتے رضا کی جانب دیکھی۔ میں شاہ جی کو بتاؤں گی آپ کا، اپنی چھوٹی سی انگلی رضا کو دکھاتے منہ پھلا کر بولی۔ جاؤ جاؤ، جسے بتانا ہے بتاؤ، اکھڑ کہیں کی، منہ میں بڑبڑاتے سر جھٹکا۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی اپنے چھوٹے سے منہ میں بھر بھر کر لیس چپس ڈال رہی تھی جب تھوڑی ہی دیر میں حسن بھی ملک شاہ ولا میں داخل ہوا۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے مہنگے کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی، جس پر لاؤنج میں بیٹھے تمام لوگ بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھے تھے۔ شاہ جی، حسن کو دیکھتے ہی عائشہ خوشی سے کھلکھلا کر چپس کا باؤل صوفے پر ہی رکھتی بھاگتے ہوئے حسن کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ مسکرا کر عائشہ کو اپنے سینے سے لگائے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ بالکل ٹھیک، آئی لو یو شاہ جی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اپنا معصوم سے چہرہ حسن کے سینے سے اٹھائے مسکرا کر بولی، جبکہ اس کے دونوں مومی بازو حسن کے گرد ہی لپٹے ہوئے تھے۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، میں نے بھی اپنے بیبی کو بہت مس کیا، حسن گہرا مسکرا کر محبت بھرے لہجے میں کہتا، جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔
السلام علیکم۔ عائشہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیے حسن لاؤنج میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ تمام لوگ جو محبت بھری نگاہوں سے مسکرا کر ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، یک زباں ہو کر بولے، جبکہ سالم کو ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ منظر چبھا تھا۔ ینگ ماسٹر، دیکھیں ہم نے خان کی شادی کے لیے ایک جیسے ڈریس سلیکٹ کیے ہیں۔ رضا اپنی ایک گال سجھائے جس میں اس نے پاپ کارن بھرے ہوئے تھے، حسن کے سامنے میگزین کرتا گویا ہوا۔ شاہ جی یہ دیکھیں، میں خان بھائی کی شادی پر یہ والا ڈریس پہن لوں۔ ابھی حسن نے ایک نظر ہی میگزین پر ڈالی تھی جب عائشہ کی میٹھی سی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو دوسری میگزین ہاتھ میں پکڑے حسن کو ڈریس دکھا رہی تھی۔ حسن نے نظریں اٹھاتے خان کی جانب دیکھا، جو ناک کے نتھے پھلائے حسن کو مکمل اگنور کیے اکڑ کر بیٹھا زیورات دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں اکڑ کر بیٹھنے پر حسن نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے بنانے کی، ہم اس شادی میں شریک نہیں ہو رہے، اور تم لوگ اپنے لیے جو دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ میں اور میری بیوی اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ چلو بیبی گرل، حسن سنجیدگی سے اعلانیہ کہتا عائشہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو صوفے پر بیٹھی حیرت سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن کی بات سنتے خان کا دماغ غصے سے آؤٹ ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے زیورات غصے سے ڈبے میں واپس پٹکتے، کھڑے ہو کر ایک جھٹکے سے عائشہ کا مومی بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تجھے میری شادی میں شرکت نہیں کرنی تو مت کر، میں ویسے بھی تیری گندی شکل مزید نہیں دیکھ سکتا، اور اپنی شادی والے دن تو ہرگز نہیں، مگر خبردار جو چھوٹی آفت کو میری شادی میں آنے سے روکا وہ آئے گی، اور تیرا باپ بھی اسے آنے سے نہیں روک سکتا۔ عائشہ کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑے خان حسن کو دیکھ غصے سے گرجا تھا، جبکہ احسن صاحب نے آنکھیں ٹیڑھی کیے خان کو دیکھا تھا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے میری بیوی سے دور رہ، میری بیوی وہی کرے گی جو میں اس سے کہوں گا، اور تیری شادی میں نہ ہی میں شرکت کروں گا اور نہ میری بیوی، حسن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہتے عائشہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر زور سے اب سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ نازک جان لہرا کر حسن کے سینے سے لگی تھی۔ تو ہوتا کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ وہ کہاں جائے گی اور کہاں نہیں جائے گی؟ خان غصے سے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے سینے پر رکھتا اسے دھکا دیتے ہوئے گرجا۔ خان کے دھکا دینے پر حسن 2 قدم پیچھے ہوا تھا، دانت پر دانت جمائے مٹھیاں بھینچے وہ غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑا عائشہ کا مومی ہاتھ زور سے دبا گیا تھا۔ عائشہ کی کرب بھری چیخ پر حسن نے خونخوار نگاہ عائشہ کے معصوم سے چہرے پر ڈالی، پھر فوراً اس کا ہاتھ چھوڑتے خان کی طرف بڑھتے اسے کالر سے تھام کر ایک زوردار مکہ خان کے سفید گال پر جھڑ دیا۔ تیری تو بس، میں کہتا ہوں بس کر دو دونوں، یہ کیا کتوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں صبح سے؟ خان اپنا گال سہلا کر غصے سے دھاڑتے ہوئے ابھی حسن کی جانب بڑھا ہی تھا جب احسن صاحب کی گرجدار دھاڑ پر دونوں خاموش ہوتے ان کی جانب دیکھے تھے۔ میں نہیں، یہ کتا ہے، خان غصے سے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میرے شاہ جی کتے نہیں ہیں، آپ کتے ہیں، بیبی گرل۔ عائشہ کی بدتمیزی پر حسن غصے سے گرجا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی کتے ہیں، عائشہ منہ بسور کر لیس چپس اپنے چھوٹے سے منہ میں ڈالتی منہ پھلا کر بولی، جبکہ اتنے سیریس ماحول میں عائشہ کی اس بات پر سب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ دوسری جانب حسن کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے بیٹھی اس نازک جان کو اپنی سرخ آنکھوں سے ہی بسم کر دے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دونوں بغیر کسی کا لحاظ کیے کیوں صبح سے لڑے جا رہے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس بے غیرت سے پوچھیں جو آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی سے دور رہ، مجھے اس کے قریب نظر نہ آنا، اور تو اور کل اس نے مجھے اپنے کمرے سے ذلیل کر کے باہر نکالا۔ میں اس کے کمرے میں مزے لینے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ چھوٹی گڑیا رو رہی تھی، بس اس کے فکر میں گیا تھا۔ خان حسن کو دیکھ سرخ چہرے سمیت غصے سے بولا، جو مٹھیاں بھینچے اپنے سرخ آنکھوں سے خان کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ خان کی بات سنتے سب لوگوں نے بے یقینی سے حسن کی جانب دیکھا تھا۔ خرم اور مرتضیٰ پریشانی سے حسن اور خان کو لڑتا دیکھ رہے تھے، جبکہ رضا اپنی دونوں ٹانگیں صوفے پر فولڈ کیے پاپ کارن کھاتے ہوئے مزے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے لڑنے پر عائشہ بھی اپنی ٹانگیں فوراً اوپر کر گئی تھی تاکہ ان کے لڑنے پر اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ لیس چپس کھاتے ہوئے اپنی خوبصورت ہیزل آنکھوں سے ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھتے وہ مزے سے اس فلم کو انجوائے کر رہی تھی۔ میر، خان کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بابا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ میری بیوی کے قریب کوئی بھی مر جائے یا اس پر کوئی بھی توجہ دے۔
حسن مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت جمائے خان کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا، ہاں تو تجھے یہ بات پہلے اپنی بیوی کو بھی سمجھانی چاہیے تھی، کیوں بے غیرتوں کی طرح آ کے اپنے بھائی سے لڑنے لگ گیا؟ تجھ سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو ہی یہ بات سمجھائی تھی۔ بتاؤ بیبی گرل، کیا کل رات میں نے تمہیں اس بات پر نہیں ڈانٹا؟ عائشہ کچھ پل معصومیت سے حسن کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میرے شاہ جی نے مجھے نہیں ڈانٹا، شاہ جی نے تو مجھے پیار کیا تھا۔ عائشہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتی ڈھیروں معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوئی، جبکہ اس کے اتنے صاف جھوٹ بولنے پر حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اگر وہ سب کے سامنے یہ کہہ دیتی کہ اس کے شاہ جی نے اسے غصے کیے ہیں، تو یقیناً اس کے بابا حسن کو ضرور غصے کرتے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شاہ جی کو کوئی بھی کچھ کہے یا پھر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ اسے ڈانٹتا بھی ہے۔ بیبی گرل، ڈونٹ لائی، ٹیل ایوری ون واٹ از دا ٹروتھ۔ حسن مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت جمائے سختی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا، یعنی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عائشہ کی معصومیت پر یقین کرتے احسن صاحب اور آسیہ بیگم نے غصے سے حسن کی جانب دیکھا، جبکہ حسن کی ٹیم نے ترچھی نگاہوں سے عائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ دوسری جانب خان بھی غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ لوگ اچھے سے یہ بات جانتے تھے کہ حسن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں گھما سکتا ہے یا سچ چھپا سکتا ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ خان، تم اپنے کپڑے اور سامان سمیٹو، میں تمہارے لیے دوسرا گھر خرید رہا ہوں۔ تمہاری شادی کے بعد تم وہیں پر اپنی بیوی کے ساتھ شفٹ ہوگے۔ میں اب اپنے گھر میں مزید بدمزگی نہیں چاہتا۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تم دونوں کی بیوی آ چکی ہیں۔ آج یہ اپنی بیوی کے لیے لڑ رہا ہے تو کل تم اپنی بیوی کے لیے لڑو گے، اس لیے الگ ہو جانا بہتر ہے۔ احسن صاحب ان دونوں کو دیکھتے سنجیدہ مگر سخت لہجے میں بولے، جبکہ احسن صاحب کی بات سنتے ان دونوں کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ دونوں جو مرنے کے بعد ایک ہی قبر میں دفن ہونے کی وصیت لکھ چکے تھے، اب احسن صاحب کی بات سنتے جیسے دونوں کی سانسیں تنگ ہوئی تھیں۔ سارم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ گہرے دوست سے زیادہ خطرناک دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ دوست جو آپ کا محبوب رہ چکا ہو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے جانا ہے تو یہ چلا جائے، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خان فوراً حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلتا آسیہ بیگم کے ساتھ جا کر چپکا تھا۔ اٹھ، ماں کی اولاد، بڑا آیا ماں کا چمچہ، تو ہی اس گھر سے دفع ہوگا۔ حسن خان کو گردن سے پکڑ کر صوفے سے اٹھاتا دوسری جانب دھکیل گیا۔ اب دونوں ہی پھر سے لڑنے بھڑنے لگ چکے تھے۔ احسن صاحب اور آسیہ بیگم نے گہری سانس خارج کرتے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے دونوں ہی اپنے جوتے اتار کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ دونوں جو لڑنے مرنے پر اترے ہوئے تھے حیرت سے آنکھیں پھیلائے احسن صاحب اور آسیہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھنے لگے۔ نہیں، مارنا نہیں۔ احسن صاحب کو حسن کی طرف اور آسیہ بیگم کو خان کی طرف بڑھتا دیکھ وہ دونوں کچھ اس انداز میں ایک دوسرے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے کہ نہ احسن صاحب حسن کو مار سکے اور نہ آسیہ بیگم خان کو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ سالم کا موڈ بگڑا تھا، جبکہ رضا جو پاپ کارن کھاتے ہوئے مزے سے یہ فلم انجوائے کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ بہت جلد خان کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکا جائے گا اور رضا خان کی جگہ حسن کا لاڈلا بن کر رہے گا، بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ احسن صاحب اور آسیہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے گہری سانس خارج کر کے نفی میں سر جھٹکا تھا، جبکہ حسن اور خان گردن ٹیڑھی کیے اب ایک دوسرے کو دیکھتے ایک جھٹکے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہو سکتا ان دونوں کا۔ جاؤ خان، اپنا سامان سمیٹو، تم دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ماں کو بھی ساتھ ہی لے جانا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ خان کا گھر ہے اور وہ یہیں پر رہے گا، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں خان سے۔ حسن فوراً خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا چٹا چٹ اس کے دونوں گالوں کو شدت سے چومتا خان کو اپنے کندھے پر اٹھا کے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ خان بھی حسن کے ساتھ کچھ اس انداز سے چپکا جیسے کوئی 2-2.5 سال کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکتا ہے۔ وہ دونوں چٹکیوں میں وہاں سے چھو منتر ہوئے تھے، جبکہ پیچھے بیٹھے تمام لوگ حیرت سے منہ کھولے ان کی پشت ہی تکتے رہ گئے۔ کمرے میں آتے ہی حسن نے ایک جھٹکے سے خان کو بیڈ پر دھکیلا۔ خان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا منہ پھلا کر حسن کو دیکھا۔
یہ مت سمجھنا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، ٹکڑے کر دوں گا تیرے۔ حسن کچھ پل خان کو گھورتا رہا، پھر 4 انگلیوں کا تھپڑ خان کے سفید گال پر رسید کرتا نتھے پھلائے گویا ہوا۔ تجھ سے معافی مانگی کس نے ہے؟ خان بھی دو بدو 4 انگلیوں کا تھپڑ حسن کے ڈمپل والے گال پر جھڑتا گویا ہوا۔ اگر اس کمرے سے باہر تو نے کوئی بکواس کی تو حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا تیرا۔ خان کے خوبصورت بھورے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبوچے اس کا سر نیچے کو جھکاتا دانت پیس کر بولا۔ کچھ دیر کی مزید نوک جھونک کے بعد حسن اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حسن کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ عائشہ فوراً ٹیبل پر رکھی اپنی لسٹ کو اٹھاتی ہاتھ میں پکڑا چپس کا باؤل لیے اوپر کو بھاگی تھی۔ حسن بیڈ پر تھکے ہارے انداز میں بیٹھا اپنا ماتھا مسل رہا تھا جب عائشہ فوراً بیڈ پر چڑھتی حسن کے قریب ہو کر بیٹھی۔ شاہ جی، میں آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھاؤں؟ حسن اسے مکمل اگنور کیے ہنوز آنکھیں موندے نیم دراز لیٹا ماتھا مسل رہا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ حسن کو دیکھ پریشانی سے بولی، پھر اس کا بھاری ہاتھ سائڈ پر کرتے اپنا مومی ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ اس کا نرم و ملائم لمس ملتے ہی حسن کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا، مگر انا بھی کوئی چیز تھی۔ اس کی نیچے کی جانے والی حرکت پر حسن کو شدید غصہ تھا، اس لیے فوراً اپنے ماتھے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ حسن کے یوں اٹھ کر جانے پر عائشہ ناک منہ چڑھاتی پھر سے اپنے چپس کھانے لگی۔ سونے سونے چپس کھا کر اس کا دل بھر گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر کمرے میں موجود فریج کی جانب بڑھتی فریج میں سے جوس نکال کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ کچھ دیر میں حسن بھی نہا کر باتھ روم سے باہر نکلتا شرٹ لیس وارڈروب کی جانب بڑھا۔ چہرے کے زاویے بگاڑے وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا مسلسل کچھ ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ عائشہ اسٹرا منہ میں ڈالے گھٹ گھٹ کرتے جوس پیتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ بیبی گرل، میری بلیک شرٹ کہاں پر ہے؟ پیچھے مڑتے عائشہ کو دیکھ سخت لہجے میں بولا۔ وہ تو میلی ہو گئی۔ جب میں نے پہنی ہی نہیں تو میلی کیسے ہو گئی؟ پر میں نے تو پہنی تھی نا، لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہتی پھر سے جوس پینے لگی، جبکہ حسن نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ حسن کی کوئی بھی شرٹ اس وقت الماری میں موجود نہیں تھی جو وہ پہن کر سکون سے سو سکتا۔ تھک ہار کر کالی بنین ہی اٹھا کر اپنے وجود پر پہنتے حسن بیڈ کی طرف آتا اپنا کثرتی بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ عائشہ کچھ پل حسن کو یوں ہی تکتی رہی، پھر اٹھ کر حسن کے پیٹ پر بیٹھتی گھٹ گھٹ کرتے جوس پینے لگی۔ کچھ پل بعد کھسک کر حسن کے سینے تک آئی۔ حسن ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ جوس کے ختم ہوتے ہی ڈبے کو ہلا کر چیک کیا، پھر جوس کا ڈبہ بیڈ پر بھی پھینکتے حسن کے سینے پر ہی مزید آگے ہو کر بیٹھی۔ منہ پر چڑھ جاؤ۔ اس کے گردن تک آنے پر حسن اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتا عائشہ کو دیکھ تب کر بولا، نہیں، پھر آپ کو سانس نہیں آئے گی۔ واپس پیچھے کو کھسک کر حسن کے سینے پر بیٹھتی جھک کر اپنے بھیگے ہونٹوں سے حسن کے ہونٹوں کو چومنے ہی لگی تھی جب حسن نے فوراً اپنا چہرہ دوسری جانب پھیرا۔ شاہ جی، پپی لے لیں۔ بھویں سکیڑ کر معصومیت سے حسن کو دیکھتی منہ پھلا کر گویا ہوئی۔ وہ جب بھی کچھ پیتی تھی حسن اس کے ہونٹوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیا کرتا تھا، اس لیے کچھ بھی پینے کے بعد لازمی حسن کو کس دینا عائشہ کی عادت بن چکی تھی۔ نہیں چاہیے، حسن سنجیدگی سے کہہ کر اپنے بازو کی مدد سے اسے بیڈ پر دھکیلتا کروٹ بدل گیا۔ ہاں، اب میں بھی نہیں دوں گی اپنی مہنگی پپی۔ عائشہ منہ پھلا کر حسن کی چوڑی پشت کو گھورتی رہی، پھر منہ میں بڑبڑاتے بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ خبردار جو بیڈ سے نیچے ایک قدم بھی رکھا ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ حسن دوسرے جانب بھی منہ کیے کرخت آواز میں گویا ہوا۔ عائشہ جو نیچے خان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی حسن کی گھمبیر مگر سخت آواز پر فوراً پاؤں آپس اوپر کھینچتی کمفرٹر منہ تک تان کر آنکھیں موند گئی۔ حسن کتنی ہی دیر لیٹا رہا مگر نہ ہی اسے نیند آئی اور نہ ہی سکون۔ 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کروٹ بدلتے حسن اپنی بیبی گرل کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس سے کافی فاصلے پر کمفرٹر میں دبک کر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ حسن نے نرمی سے کمفرٹر اس کے چہرے پر سے ہٹایا۔ اس کے بھورے سلکی بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گرم گرم سونے کے باعث اس کے پھولے گال بے حد سرخ تھے۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ حسن کو اندازہ ہوا تھا کہ اسے نیند
اور سکون کیوں نہیں آ رہا تھا؟ گہرا مسکرا کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، اپنے قریب لٹا کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا، اپنی بھاری ٹانگ اس کی نازک ٹانگوں پر رکھے، اس کے پھولے سر گال کو اپنے منہ میں دبائے چھوٹے چھوٹے چک لگانے لگا۔ یہ وہی گال تھے جو حسن کو آفس میں بھی سکون لینے نہیں دے رہے تھے۔ حسن کس کر اسے اپنے ساتھ لگائے چٹا چٹ اس کے گال کو چومتا رہا، دیوانوں کی طرح، کبھی اس کے ہونٹ چومتا تو کبھی گالوں کو۔ حسن کی داڑھی کی چبن اپنے گال پر محسوس کرتے عائشہ نے بازو کی مدد سے حسن کو دور دھکیلا تھا، جبکہ عائشہ کے ہلنے پر حسن سانس روکے سٹل ہوا تھا۔ عائشہ کروٹ لے کر اپنی ٹانگ حسن کی ٹانگوں پر رکھتی، اپنا معصوم چہرہ حسن کی گردن میں چھپا گئی، جبکہ دونوں بازو حسن کی کمر کے گرد لپٹے تھے، اس کی گہری گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے۔ حسن نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑے تھے، پھر مسکرا کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ عائشہ کا نازک مومی وجود حسن کی رگ رگ میں سکون اتار چکا تھا۔ خرم اپنے فلیٹ سے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آج پورا چاند نکلا تھا جو کالے آسمان پر چمکتا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ خرم کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جب رضا پیچھے سے آتا خرم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے برابر میں بیٹھا۔ رضا کے پاس بیٹھنے پر بھی خرم کی نظر چاند سے نہیں ہٹی تھی، کیونکہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ رضا کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا خرم کو دیکھتا رہا، جس کی نظر چاند پر ٹکی تھی، مگر سوچے کہیں اور ہی۔ رضا اچھے سے جانتا تھا خرم کی سوچوں کا محور کیا ہے۔ خرم بھائی، تم لانا کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا محبت کا اظہار کرنا اتنا مشکل ہے؟ رضا خرم کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے استفسار کرنے لگا، جس نے رضا کے سوال کے جواب میں صرف خاموشی اختیار کی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اظہار کر دینا چاہیے، اپنے دل میں رکھی ہوئی بات اس تک پہنچا دو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یک طرفہ محبت کرنے والے اظہار نہیں کرتے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یک طرفہ محبت کے اظہار کا جواب صرف رسوائی ہے۔ خرم چاند پر نظریں جمائے کس قرب سے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا، بس وہی جانتا تھا، یا پھر اس کا رب۔ کیا پتہ وہ ینگ ماسٹر کو بھول چکی ہو، اب ان کی شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے اب وہ ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے لانا اس حقیقت کو قبول کر چکی ہو۔ رضا بھی چاند پر نظریں جمائے بولا تھا، جب خرم کی خاموشی پر گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی خوبصورت ہلکی سبز آنکھیں اس کی روح کی تکلیف کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھیں۔ سرخ ڈوروں سے سجی اس کی ہلکی سبز آنکھیں، جن میں اذیت، تڑپ، ایک طرفہ محبت کا روگ کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکا جو بچپن سے اس کرسچن لڑکی کو اپنی ہلکی سبز آنکھوں میں بسائے جی رہا تھا، وہ لڑکی اس کے بھائی کے عشق میں مبتلا تھی، وہ بھی بچپن سے۔ رضا خاموش رہا۔ خرم کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ رضا نے کبھی محبت نہیں کی تھی، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ خرم کی تکلیف محسوس کر پا رہا تھا۔ دوسرا دن بھی گزر چکا تھا۔ حسن آئینے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، جب عائشہ جو سوئی ہوئی تھی اٹھ کر حسن کے پیچھے جا کر کھڑی ہوتی، اپنے دونوں مومی بازو حسن کے پیٹ پر باندھے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ حسن اس نازک جان کو مکمل نظر انداز کیے اپنے بال سیٹ کرنے کے بعد ٹائی باندھنے لگا۔ عائشہ بیبی پنک پاجامے کے ساتھ سیم کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر کیوٹ سے براؤن بیئرز بنے ہوئے تھے۔ اپنے بھورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے ننگے پیر حسن کی پشت سے چپکی انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایک تو اس کا بے حد معصوم چہرہ اور موم کی طرح نرم و ملائم نازک جسم، اوپر سے اس کی چھوٹی سی ہائٹ۔ حسن اس کے عشق میں پاگل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاہ جی، منہ پھلائے معصومیت سے بولی، جبکہ اب تک وہ حسن کی پشت سے ہی چپکی کھڑی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ اپنی ٹائی باندھنے کے بعد حسن اس کی طرف مڑتا سنجیدگی سے بولا، جبکہ عائشہ جو پہلے حسن کی پشت پر چپکی تھی اب حسن کے پیٹ سے لپٹی ہوئی تھی۔ شاہ جی، پپی لے لیں، عائشہ اپنا چہرہ اوپر کرتی معصومیت سے بولی۔ نہیں چاہیے، حسن سنجیدگی سے کہتا اسے خود سے الگ کرنے لگا، جو فوراً اپنا حصار
حسن کے گرد مضبوط کر گئی تھی۔ شاہ جی پلیز پپی لے لینا، میرے لپس آپ کے لپس کو مس کر رہے ہیں۔ اپنے معصوم سے چہرے کو اٹھائے حسن کو دیکھ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ حسن جو 24 گھنٹے آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اس کے ہونٹوں کو چومتا تھا، اب 2 دن سے ایک بار بھی اسے کس نہیں کیا تھا۔ اس کی ننھی سی جان تو بس یہی سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی کہ اس کا شاہ جی اب اسے پیار نہیں کرتا۔ آئی سے نو نیڈ، عائشہ کو کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ پلیز تھوڑی سی، اپنا نچلا لب باہر کو لٹکائے بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ حسن کو اب اپنا صبر ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کی نازک گردن اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ کر اس کے گلاب جیسے ہونٹوں پر ایسا ظلم کرے کہ دوبارہ کس مانگتے ہوئے 1000 بار سوچے، مگر پھر ناراضگی بھی کوئی چیز تھی۔ حسن بغیر کوئی جواب دیے اسے طاقت سے سائڈ پر کرتا، بیڈ کی طرف بڑھتا، سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی گھڑی پہننے لگا۔ عائشہ کچھ پل رونی شکل بنائے حسن کی پشت تکتی رہی، پھر فوراً ہی کمرے سے باہر نکلتے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اس کا شوہر 2 دن سے اس کی پپی نہیں لے رہا، میسنا وہ جو اس کے سونے کے بعد ساری رات اس کے ہونٹوں اور گالوں کو چوم کر خود کو سکون پہنچاتا تھا۔ صاحب جی، حسن ابھی نیچے اترا ہی تھا جب ایک ملازمہ فوراً حسن کو پکار اٹھی۔ کہو صاحب جی، وہ چھوٹی بیگم صاحبہ دودھ نہیں پی رہی، 2 دن ہو گئے ہیں۔ ملازمہ پریشانی سے حسن کو دیکھ استفسار کرنے لگی، جبکہ یہ بات سنتے حسن کے ماتھے پر انگنت بل پڑے تھے۔ دودھ کا گلاس اور بیبی گرل دونوں کو اوپر بھیجو، حسن سختی سے حکم دیتا واپس اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ حسن غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جب عائشہ کمرے میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر حسن کے سامنے آتی اسے دیکھنے لگی۔ دودھ کیوں نہیں پی رہی تم؟ مجھے نہیں پینا، نظریں جھکائے خفگی سے بولی، جبکہ حسن کے اتنے سخت لہجے پر اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ حسن کچھ پل بس اسے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتا پوری شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ حسن کی شدت اتنی شدید تھی کہ عائشہ کے قدم خود بخود پیچھے کھلڑ کر آ رہے تھے۔ حسن اب وحشی پن پر اتر آیا تھا، اس کے نازک لبوں کو زخمی کرتا مسلسل اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ عائشہ نے تڑپ کر حسن کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا، جب حسن اس کی نازک کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا دیوار سے پن کر گیا۔ عائشہ کا سانس لینے تک محال ہو گیا تھا۔ اپنا غصہ اور طلب اس کے نرم و نازک لبوں پر مٹانے کے بعد اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا مخمور نگاہوں سے عائشہ کی خوبصورت حیضل آنکھوں میں دیکھا، جو گہرے گہرے سانس بھرتی خفگی سے حسن کو دیکھی۔ حسن اس کی خفگی بھری نظروں کو نظر انداز کرتا اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر کمرے میں موجود صوفے کی جانب بڑھا، خود صوفے پر بیٹھ کر عائشہ کو اپنے سامنے رکھی سٹول پر بٹھاتا دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا۔ دودھ کا گلاس دیکھتے ہی عائشہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر حسن کی سخت نظروں کو دیکھ خاموشی سے سر جھکائے دودھ کا گلاس حسن کے ہاتھ سے لیتی اپنے لبوں سے لگا گئی۔ گھٹ گھٹ کرتے فوراً ہی دودھ ختم کرتے گلاس حسن کی جانب بڑھایا۔ حسن نے ہاتھ بڑھاتے گلاس لینا چاہا، جب عائشہ فوراً گلاس پیچھے کھینچتی اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بنائے حسن کے آگے ہوئی۔ دودھ کی تہ عائشہ کے بالائی لب پر جمی تھی۔ حسن اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو صاف کرتا عائشہ کو دیکھا، جو فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی۔ گہری سانس خارج کرتے تھوڑی سے اس کا معصوم چہرہ اوپر کرتے اس کے سرخ ملائم لبوں پر جھکتا اس کے ہونٹوں کی نمی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرنے لگا۔ حسن کے پیچھے ہٹتے ہی عائشہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی، آخر کو اس کے لپس پھر سے جی اٹھے تھے۔ حسن مسکرا کر عائشہ کا ماتھا چومتا اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ چلو سو جاؤ میرا بچہ، پھر اٹھ کر ناشتہ کر لینا، اور خبردار جو بغیر دوپٹے کے نیچے گئی۔ عائشہ کے بھورے بالوں پر پیار کر کے اس کے پھولے گال کو چومتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حسن سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اسی وقت خان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی تھیں۔ خان حسن کو دیکھتے خفگی سے منہ پھلا کر نخرے دکھاتا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ حسن بھی مسکراہٹ دبا کر خان کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ خان چیئر پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ حسن خان کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا
اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر چہرہ اوپر کو اٹھاتا اس کے لبوں پر جھکا۔ خان کرسی پر ہی بیٹھا اپنا چہرہ پیچھے کو جھکائے ہوئے تھا، جبکہ حسن اس کے پیچھے کھڑا اس کے ہونٹ، گالوں اور ماتھے کو شدت سے چوم کر اس کے گرد بازو باندھے اس کے بھورے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے کچھ پل آنکھیں موند کر سکون سے کھڑا رہا، پھر فوراً ڈائننگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عائشہ کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس وجہ سے ناشتہ کیے بغیر ہی چل دیا، جبکہ حسن کے جاتے ہی خان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ دن بھی ہلا گلا میں گزر ہی رہا تھا۔ خان کی شادی کے جو پہلے 3 فنکشنز رکھے گئے تھے، اب لڑکیوں کے ضد پر مائیوں کا فنکشن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ 2 دن بعد خان کی مائیوں تھی اور کام بے انتہا تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ حسن کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب عائشہ کمرے میں آتی بستہ اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ خان بھائی کے پاس پڑھائی کرنے، بغیر پیچھے مڑے بیگ کو سینے سے لگائے گویا ہوئی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ خان کے پاس نہیں جانا، میری ایک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ حسن اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر پٹکتا، اٹھ کر عائشہ کی طرف بڑھتا، غصے سے اس کا نازک بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اس کے معصوم سے چہرے پر دھاڑا۔ مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ عائشہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ یہیں پر کرو۔ ایک بار پھر غصے سے گرجا۔ نہیں، اگر آپ نے مجھے خان بھائی کے پاس پڑھنے نہ دیا تو میں بالکل نہیں پڑھوں گی اور کالج بھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ بھویں سکیڑ کر منہ پھلاتے حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ بیبی گرل، آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو اسٹے ان دس روم اینڈ اسٹڈی۔ حسن دانت پیس کر انتہائی ضبط سے گویا ہوا۔ عائشہ بھویں سکیڑے حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نیچے دیکھو۔ اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے پر حسن سخت برہم ہوا تھا۔ حسن کی شدید دھاڑ پر بھی وہ لڑکی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آئی ایم سیئنگ لوور یور آئیز۔ عائشہ کے ہنوز اسی انداز میں کھڑے رہنے پر حسن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ یہ چھوٹی سی 4 فٹ کی لڑکی حسن کا ضبط آزما رہی تھی، مگر یہاں غلطی ساری حسن کی تھی۔ اگر وہ شروع سے ہی اسے ٹائٹ رکھتا تو آج اس کی ہمت نہ ہوتی یوں حسن کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ حسن اس کا مومی بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکیلتا بیٹھ کے جانے بڑھا تھا۔ آپ کو ساتھ لے کر، عائشہ کھلکھلا کر کہتی فوراً نیچے کو بھاگی تھی، جبکہ حسن نے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اس کی چھوٹی سی پشت کو گھورا تھا۔ عائشہ کے جاتے ہی حسن نے اضطرابی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عائشہ کا بار بار خان کے قریب جانا حسن کے اندر آگ بھڑکا رہا تھا۔ مسئلہ خان میں نہیں، اس کی بیوی میں تھا، مگر ایسا کیا تھا خان میں جو عائشہ خان کے لیے حسن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی؟ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پڑھائی کے لیے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتی۔ ضرور وہ دونوں کچھ خرافات تو کر ہی رہے تھے۔ کچھ سوچتے حسن نے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ خان کے کمرے کے باہر پہنچتے حسن نے گہری سانس لی، پھر بالکل ہلکا سا دروازہ کھولتے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھتے حسن کی آنکھیں ابھل کر باہر آئی تھیں۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائشہ کا بیگ بیڈ پر پڑا تھا، جبکہ وہ دونوں بیڈ سے نیچے اپنے چاروں اور کھانے پینے کی چیزیں پھیلائے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ حسن کی نظر ٹی وی پر پڑی تھی، جہاں ویسا ہی سین چل رہا تھا جس کی ایکٹنگ عائشہ نے اس دن حسن کے سامنے کی تھی۔ شدید غصے کے باعث حسن کے ماتھے اور گردن کی سبز رگیں ابھر رہی تھیں۔ خان بھائی، ٹھیک سے دروازہ بند کرے نا، روشنی آ رہی ہے۔ عائشہ چپس منہ میں ڈالتی ٹی وی پہ نظریں جمائے خان سے بولی۔ حسن کے ہلکا سا دروازہ کھولنے پر باہر سے آتی روشنی کی لکیر ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے کھل گیا ہوگا نا؟ خان بھی پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر چپس منہ میں ڈالتا لاپرواہی سے بولا، جبکہ نظریں دونوں کی ٹی وی پر تھیں۔ مجھے طلاق چاہیے۔ تم جیسے 2 ٹکے کے مرد کے ساتھ رہنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ٹی وی پر چلنے والے یہ الفاظ سنتے حسن کو اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اپنی لہو اتری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے حسن نے فوراً ہاتھ بڑھاتے لائٹ جلائی۔ ہاں کیا ہے خان بھائی، بند کرے نا لائٹ۔ عائشہ سخت بد مزہ ہوتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے منہ پھلا کر غصے سے بولی، کیا ہے یار، کس نے جلا دی ہے لائٹ؟ خان بھی سخت بد مزہ ہوتا جب اس کا پیکٹ وہیں زمین پر رکھ کے مڑا تھا، مگر سامنے ہی حسن کو کھڑے دیکھ
خان کے فرشتوں نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ حسن غصے سے نیلا پیلا کھڑا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑا اپنا جان سے پیارا بھائی اس وقت خان کو روح قبض کرنے والا فرشتہ لگ رہا تھا۔ خان بھائی لائٹ آف کرے نا، دیکھے ٹی وی پر ساری روشنی پڑ رہی ہے۔ عائشہ پھر سے منہ پھلا کر غصے سے بولی۔ خان نے تھوک نگلتے حسن کی جانب دیکھا جس نے اپنی مٹھیوں کو مزید سختی سے بھینچا تھا۔ اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، جبکہ ماتھے اور گردن کی رگیں یوں نمایاں تھیں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ ینگ ماسٹر، اف او، آپ کے ینگ ماسٹر اوپر ہیں، فکر نہیں کریں، وہ اوپر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں بعد میں منا لوں گی ان کو، ابھی تو ڈرامہ انجوائے کرنے دیں۔ اس بات سے انجان کہ اس کا جلاد نما شاہ جی پیچھے کھڑا ہے، عائشہ منہ میں چپس بھر کر لاپرواہی سے بولی۔ ینگ ماسٹر، آپ؟ خان کے پسینے چھوٹ رہے تھے جبکہ رنگت اڑی ہوئی تھی۔ عائشہ ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھی تھی، مگر پیچھے حسن کو کھڑا دیکھ اس کی ننھی سی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی خوف زدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہے تھے جبکہ چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ تم اسی قابل ہو۔ ٹی وی پر چلتے ڈرامے کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ خان نے فوراً گڑبڑا کر یہاں وہاں ریموٹ ڈھونڈنا شروع کیا جو عین وقت پر نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ عائشہ نے فوراً بیڈ کے کونے پر پڑا ریموٹ اٹھاتے خان کے ہاتھ میں تھمایا، جس سے خان نے فوراً ٹی وی بند کرتے ریموٹ واپس بیڈ پر اچھالا تھا۔ تو یہ پڑھائی کرتے ہو تم دونوں؟ ہونٹوں پر غضبناک مسکراہٹ سجائے اپنی سرخ آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے گویا ہوا، جبکہ غصہ و اشتعال سے حسن کی بھینچی ہوئی مٹھیاں کانپ رہی تھیں۔ شاہ جی، ہم نے پڑھائی کر لی تھی، وہ بیگ وہاں۔ جھوٹ! حسن کی گرجدار دھاڑ پر عائشہ سہم کر خان کے پیچھے چھپی تھی۔ حسن خان پر اپنی سخت نظریں جمائے اپنی پینٹ میں لگی بیلٹ نکالنے لگا۔ ینگ ماسٹر! حسن کو بیلٹ نکالتے دیکھ خان کی سانسیں اٹکی تھیں، جبکہ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ ینگ ماسٹر، پلیز معاف کر دو، دوبارہ نہیں کروں گا۔ ہم نے سچ میں پڑھائی کر لی تھی، بس تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامہ دیکھ لیا۔ حسن کو اپنی طرف آتا دیکھ خان گھبرا کر پیچھے قدم لیتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ حسن نے غصے سے بیلٹ کو فرش پر مارا تھا، جس پر عائشہ چیخ کر روتے ہوئے مزید خان کے پشت سے چپکی تھی۔ شاہ جی، پلیز سوری، پھر نہیں کریں گے۔ ہچکی بھرتے بری طرح روتے ہوئے وہ نازک جان حسن سے منت کرنے لگی۔ پہلی بار وہ حسن کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اوپر جاؤ عائشہ، حسن کی کرخت آواز پر اوپر جاؤ عائشہ، حسن کی کرخت آواز پر عائشہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا۔ روتے ہوئے خان کے پیچھے چھپی۔ عائشہ، میں کہہ رہا ہوں اوپر جاؤ۔ حسن ایک بار پھر پوری قوت سے دھاڑا۔ چھوٹی آفت، پلیز اوپر جاؤ۔ حسن کے غصے سے گھبرا کر خان فوراً عائشہ کو دیکھ مدھم آواز میں بولا، نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ عائشہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ حسن غصے سے آگے بڑھتا عائشہ کا مومی بازو اپنی سخت گرفت میں تھام کر اس سے پہلے کہ اسے دروازے کی جانب دھکا دیتا خان فوراً آگے بڑھتا عائشہ کو نرمی سے تھام گیا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے حسن کو کوئی سخت عمل لینے سے روکتے استفسار کیا۔ جاؤ چھوٹی آفت، پلیز اوپر جاؤ۔ نہیں، یہ آپ کو ماریں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، پلیز تم اوپر جاؤ، میں سب سنبھال گا۔ سیدھا کمرے میں جاؤ، تمہاری تو ٹانگیں میں آ کر توڑوں گا۔ اگر کمرے میں جانے کے بجائے یہاں وہاں گئی تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ خان ابھی بات ہی کر رہا تھا جب حسن غصے سے آگے بڑھتا عائشہ کو بازو سے تھام کر کمرے سے باہر دھکا دیتا اپنی کرخت آواز میں غصے سے دانت پیس کر بولا۔ عائشہ کو کمرے سے باہر نکالتے حسن نے دھڑ سے دروازہ بند کیا تھا، جبکہ عائشہ اوپر جانے کے بجائے خوف زدہ سی وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ فائنلی ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ میں پاگل ہو گئی تھی اس کے وائس اوور کو لے کر، اس کو لکھنا اتنا مشکل تھا، لانگ ایپیسوڈ تھی بہت زیادہ، اور بول کے میرے گلے میں درد ہو گیا۔ خیر سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
یہ 11,000 پلس ورڈز کی ایپیسوڈ تھی اور میں اس سے زیادہ مزید نہیں لکھ سکی۔ وہ لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے 20,000 ورڈز کی ایپیسوڈ دیں، 15,000 ورڈز کی ایپیسوڈ دیں، تو میں یہ ان سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے لیو لی تھی پیپرز کے لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں پیپرز کے دوران کچھ بھی نہیں لکھ سکتی، ایک لفظ نہیں لکھ سکتی۔ اگر میں پیپرز کے دوران لکھ سکتی تو میں اپلوڈ کیوں نہ کر دیتی؟ بدھ کو میرے پیپرز ختم ہوئے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، 3 دن میں نے یہ لانگ ایپیسوڈ لکھی ہے اور میں ہی جانتی ہوں میں نے کس طرح سے لکھی ہے۔ 9-10 دن کے پیپرز دینے کے بعد میرے دماغ سے ناول کی سٹوری کافی حد تک نکل چکی تھی۔ دوبارہ سے سٹوری سوچنے میں، مائنڈ بنانے میں اور پھر لکھنے میں وقت لگتا ہے، اور آج میرا برتھ ڈے بھی ہے، لیکن میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی ناول لکھ رہی تھی۔ خیر نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ خان کی شادی کے فنکشنز شروع ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی سے جلدی ایپیسوڈ دے دوں۔ اتنی لانگ ایپیسوڈ لکھی ہے یار، تھوڑا سا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ۔